السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکان، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے اس قوم کو ڈرائے، اس قوم کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، اس قوم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، جو قوم جن کے آبا و اجداد غفلت میں ساری زندگی گزار چکے، جو غفلتوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو اپنی آخرت سے بے فکر رہتے ہیں، جو غافل لوگ ہیں، ایسے غافلوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، غفلت کی نیند سے ان کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا تاکہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائے اور اپنی آخرت کے متعلق فکر مند بن جائے، غفلت والی زندگی کو ترک کر دے۔ جب بات قرآن کریم نے غفلت کی فرمائی تو امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی آخرت سے غافل ہو چکا ہے، جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جس نے غفلت میں جو زندگی گزار رہا ہے، بے خوفی میں نڈر والی زندگی جو گزار رہا ہے، ایسے غافلین کو متنبہ کرنا، ایسے غافلین کو آخرت کی فکر دلانا، جو خدا کی یاد سے غافل ہو چکے، ان غافلوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امت محمدیہ کی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ غفلت کی نیند میں ہے اور اپنی آخرت سے بے فکر ہے، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا، ان کو ہوشیار کرنا اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنا اور ان کو خوف خدا والی زندگی عطا کرنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید کو جو نازل کیا اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غافل ہیں ان غافلین کو متنبہ کرے، ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے۔ اسی لیے حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، غفلت کی زندگی میں ہے، غفلت میں اور لاپرواہی میں اپنی آخرت سے بے فکر ہے، اور آقا فرما رہے ہیں سارے لوگ سو رہے ہیں، جب یہ لوگ مر جائیں گے، ان کے جسموں سے روح پرواز ہو جائے گی، جب وہ مر جائیں گے
تو غفلت کا پردہ ان کی نگاہوں سے اٹھ جائے گا، تب وہ بیدار ہو جائیں گے، تب وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نیند میں اصل میں ہم نے ساری زندگی گزاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ ہوشیار ہے اور مرنے والا سو رہا ہے، لیکن آقا فرماتے ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے والے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ سو رہے ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ آنے والی جو حالات ہونے والے ہیں، مرنے کے بعد جو کیفیات ہونے والی ہے، مرنے کے بعد جو احوال پیش آنے والے ہیں، ان تمام چیزوں سے زندہ لوگ بے خبر ہے، غافل ہے۔ جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو کیسے غفلتوں میں گزار دیا ہے، زندگی کے دن اور رات کو ہم نے کس طرح غفلت میں زندگی گزاری ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ کی عزت کی قسم، آقا نے اللہ کی قسم کھا کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر تم وہ چیز جان لیتے، اگر تم وہ چیز جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اگر تم کو ان چیزوں کا علم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں، جو مجھے علم ہے، تو آقا فرماتے قسم بخدا تم ہنسنا بہت کم رکھتے، زیادہ رونے والے بن جاتے، ہنسنے والے نہیں بنتے، ہنسی بہت کم آتی اور زیادہ تر تم رونے والے بن جاتے اگر تمہیں علم ہو جائے کہ جو چیز میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ہنسنے کا ذکر فرمایا، ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں آخرت کا یقینی طور پر علم ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو احوال ہے، جو کیفیات ہے، وہاں کی جو زندگی ہے، وہاں پر غافلین کے لیے جو عذابات ہے، اگر تم کو وہ علم ہو جاتا، آقا فرماتے ہیں ہنسنا تو دور کی بات ہے، تم مسکرانا بھی بھول جاتے۔ اللہ اکبر۔ تبسم کرنا بھی بھول جاتے، تمہارے چہروں کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی اگر تمہیں علم ہو جائے جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، تم بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ سونا پسند نہیں کرو گے اگر تم کو علم ہو جائے۔ اور آقا نے فرمایا وَلَا خَرَجْتُمْ، تم نکل جاؤ گے اپنی بستیوں سے، جنگلوں کی طرف چلے جاؤ گے اور وہاں پر جا کر اللہ کی پناہ لیتے ہوئے، خدا کی عبادت کرتے ہوئے، خدا کی بندگی کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دو گے اگر تم کو وہ علم ہو جائے جو مجھے علم ہے، جو میں جانتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں، تم غفلت کی زندگیوں میں نہ گزارو، تمہیں جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کے دلوں میں خوف پیدا کرو اور غفلت والی زندگی سے بیدار ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، قبر کی تاریکی کی فکر کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، جو امت جانتی نہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِي عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا فَيَقُولُ، قبر پر، انسان کی جو قبر ہے، جس قبر میں انسان جائے گا، ہر دن انسان کی قبر یہی کہتی ہے، انسان کو آواز دے کر کہتی ہے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غفلت میں زندگی گزارنے والو، تم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لو ہر دن تمہاری قبر چیخ کر، پکار کر تم کو یہ کہتی ہے کہ اے دنیا میں غفلت میں زندگی گزارنے والے، اے دنیا میں مجھ کو بھول جانے والے، دنیا کی لذتوں میں،
دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی ضروریات میں اپنے آپ کو اتنا منہمک کر دینے والے اور آخرت کو بھول کر خدا کی یاد سے غافل رہنے والے، اے شخص یاد رکھ لے، میں تیرا گھر ہوں، میں تیرا گھر ہوں، اور اس گھر میں کوئی تیرے ساتھ نہیں رہے گا، اس گھر میں کوئی بجلی نہیں رہے گی، اس گھر میں کوئی اے سی کا مقام نہیں رہے گا۔ قبر یہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میرے اندر کیڑے اور مکوڑے رہتے ہیں۔ یہ قبر انسان کو ہر دن پکارتی ہے اور اس کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے امت کو پیغام دے رہے کہ اے میرے امتیوں، یاد رکھ لو، قبر میں جاؤ گے وہ مٹی کا گھر ہوگا، وہاں پر کیڑے ہوگے، وہاں پر اندھیرا ہوگا، وہاں پر تاریکی ہوگی، وہاں تمہیں تنہا رہنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر کی تاریکی ختم ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو قبر کے کیڑے تم کو نقصان نہ پہنچائے، اگر تم چاہتے ہو قبر کا اندھیرا ختم ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں زندگی ہی میں غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جاؤ، زندگی کا ہر لمحہ رب کی عبادت میں، مصطفیٰ کی غلامی میں گزار لو، قبر روشن ہو جائے گی، قبر کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگو، یہ جو قبر کے گڑھے میں تم انسان کو اتار کر آتے ہو، یہ قبر کا گڑھا دو چیزیں بنتا ہے، دو چیزیں بنتا ہے۔ یا تو یہ قبر کا گڑھا جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جاتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے، جنت کا باغ بن جائے، جنت کی کیاری بن جائے،